بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله نصدق أن سيدنا مولانا محمد المهدي الموعود قد جاء ومضى صلى الله عليهما وآلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات، احادیث میں ایک حدیث یہ ہے کہ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو جو کچھ گفتگو کرنی تھی، اس گفتگو کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ ارشاد فرمایا کہ بیٹی، تم رات دن یہ دعا پڑھا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ نمازیں پڑھتی ہوں گی، دعائیں پڑھتی ہوں گی، سب کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اپنے لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں، وہ دعا تم پڑھتی رہو۔ وہ دعا کیا تھی؟ دعا یہ تھی، اللہ کے نام سے اس دعا کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کا جو نام ہے وہ بھی خاص الخاص نام ہے، یعنی اس نام کو علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، اللہ کے تمام ناموں میں بڑا نام ہے اور بہت مخصوص نام ہے، اور وہ نام یہ ہے، بی بی فاطمہ کو اللہ کے رسول نے یہ سکھایا کہ تم بس یہ پڑھا کرتے رہو کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفس طرفۃ عین۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ بیوی دعا پڑھو، خدا کے سامنے یہ کہو یا حی یا قیوم، اے زندہ خدا اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے خدا، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کا واسطہ دے کے یہ فریاد کرتی ہوں، یہ استغاثہ کرتی ہوں، یہ التجا کرتی ہوں۔ برحمتک استغیث، یہ بے کا لفظ قسم کے لیے اور واسطے کے لیے آتا ہے، تو حضور نے یہ جو دعا سکھائی ہے اس میں تعلیم بھی ہے کہ اللہ کو جب پکارنا ہے تو کس طرح پکارنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ یوں کہو یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے خدا، اے قائم رہنے والے خدا، برحمتک استغیث، تیری ہی رحمت کا تجھ کو واسطہ ہے۔ تو توحید کا تقاضا یہ ہے کہ جب کبھی آپ اللہ کو پکاریں اور آپ کوئی واسطہ دینا چاہیں اللہ کو، تو اسی کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے۔ برحمت کا، تیری رحمت کا تجھ کو واسطہ، تو گویا اپنی رحمت کے تو فیض۔ اب ظاہر ہے
کہ ایسے موقع پر بعض لوگ کچھ انسانوں کا سہارا لیتے ہیں، ان کا واسطہ اور وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن حدیث جو ہم کو سکھا رہی ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں سکھا رہے ہیں، اور اگر غور کریں آپ تو اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو سکھا رہے ہیں کہ بے رحمت کا استغیث ہو، آپ اللہ سے یہ کہیے کہ میں تیری رحمت کے واسطے سے یہ فریاد کر رہا ہوں، یا حی قیوم برحمت کا استغیث ہو، اے قیوم، اے خدا تیری رحمت کا تجھ کو واسطہ ہے، اصلح لی شانی کلو، میری جو حالت ہے اس کو مکمل طور پر درست کر دیجیے۔ تو اب انسان کی جو حالتیں ہوتی ہیں ظاہر و مختلف قسم کی ہیں، کہ موٹے طور پر جسمانی حالت ہے، روحانی حالت ہے، ظاہری حالت ہے، باطنی حالت ہے۔ بہرحال انسان جس حال سے گزرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے کہ اصلح لی شانی کلہو، میری تمام حالت کو مکمل طور پر ٹھیک کر دیجیے، اس کو صالح بنا دیجیے، اس کو اچھا بنا دیجیے۔ تو گیا بی بی فاطمہ کو حضرت سے سکھایا کہ اپنی درخواست میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرو کہ میری حالت کو آپ ٹھیک کر دیجیے، ہر قسم کی میری حالت، ظاہری ہو، باطنی ہو، یعنی رزق کے متعلق ہو اور دوسرے کسی بھی معاملے کے متعلق ہو۔ ظاہر ہے کہ آدمی کی جتنی بھی حالتیں ہو سکتی ہیں ان سب کے بارے میں عرض کیا، اصلح لی شانی کلو۔ تو گیا یہ دعا کا ایک حصہ ہوا، یہ ایک بات ہوئی۔ اب اس کے ساتھ ہی آپ غور فرمائیے کہ اللہ کے رسول، عظیم الشان رسول، اور اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یہ کہو، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی مدد سے ہوتا ہے۔ ہم کو ہر کام میں، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، مثلا نماز پڑھنا ہے تو اس میں بھی اللہ سے التجا کرنا ہے کہ اے مالک آپ اپنی عبادت کی توفیق دیجئے اور اپنی عبادت کروا لیجئے ہم سے، اور پھر اس کا ہم کو ثواب دیجئے۔ تو ہم جو سمجھتے ہیں بھئی میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو یہ جو خیال ہوتا ہے آدمی کا وہ سب غلط خیال ہے۔ جو بھی ہوتا ہے خدا کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی ہے تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھنے کی توفیق مل گئی ہے تو روزہ رکھ رہے ہیں، حج کی اللہ تعالیٰ نے سعادت آپ کو رکھی ہے تو حج کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس میں خدا کی مدد ہم کو درکار ہوتی ہے، اور خدا سے التجا کرنا چاہیے کہ اے مالک میرے اس کام میں آپ مدد فرمائیے۔ اصلح لی شانی کلہ۔ اس کے بعد وہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے میرے مالک، اے میرے خدا، مجھے آپ پلک جھپکنے کی دیر تک میں بھی میرے نفس کے حوالے مت کیجیے مجھے۔ دعا کا یہ حصہ بڑا خاص ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا دعا، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک حصہ مثبت ہے، یعنی ایک حصہ التجا کا ہے، ایک حصہ مانگنے کا ہے، اور دوسری چیز پناہ کی ہے۔ تو عرض کیا جا رہا ہے اصلح لی شانی کلہ، میری تمام حالت ہے اللہ آپ درست کر دیجئے۔ وہ لا تکلنی الی نفس طرفۃ عین، مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کیجیے، وہ چاہے پلک جھپکنے کے عرصے ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو انسان کا نفس ہے یعنی کتنی عظیم چیز ہے، یا کتنی طاقتور چیز ہے، یا کیسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس کے سلسلے میں گویا اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، اور مدد مانگنا ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرے کہ اے مالک آپ مجھے نفس کی شرارت سے بچائیے،
نفس کے دھوکے سے بچائیے اور نفس کی یہ ساری کیفیتوں سے بچائیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تعلیمات اسلام میں، تعلیمات محمدیہ میں، ہماری دینی تعلیم میں یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرے کہ اللہ آپ مجھے توفیق دیجئے، میری مدد فرمائیے اور مجھے نفس کے حوالے مت ہونے دیجئے، چاہے وہ حوالگی پلک جھپکنے کے عرصے ہی کی کیوں نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ وقت ایک بڑی چیز ہے اور وقت کے جب ہم مختصر حصے کرتے ہیں تو پلک جھپکنے کا عرصہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ وقت کا بہت چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، لیکن اس سلسلے میں بھی یہ عرض کیا جا رہا ہے خداوند تعالیٰ سے کہ وقت کے معمولی سے حصے تک بھی مجھے نفس کے حوالے مت کیجیے۔ تو نفس کی یہ کیفیت آپ سن رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اپنی صاحبزادی بی بی فاطمہ کو نفس کے متعلق اب اس کے بعد اسی کی روشنی میں ایک نقل شریف سماعت فرمائیے، اور وہ نقل یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان کا نفس ہے یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے۔ جس نفس کا تذکرہ حدیث پاک میں ہوا ہے اسی سلسلے کی ایک نقل شریف بھی سماعت فرمائیے۔ اس نقل میں کیا بیان ہوا؟ اس نقل میں حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نفس کی کیفیتوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ممکن ہے اس سے پہلے بھی اس نقل کو سننے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو، لیکن اب دوبارہ بھی سننا چاہیے اسے۔ اور وہ فرماتے ہیں مہدی علیہ السلام کہ نفس جو انسان کے جسم میں ایک قسم کی قوت ہے، وہ قوت بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ میں ذرا تشریحاً آپ سے عرض کروں کہ مثلا یہ انسان کا جسم ہے، انسان کے جسم کے بعد جو دوسرا انسان کا جسم ہے اس کو عالم مثال کہتے ہیں، یا دوسرے جسم کو نفس کا حوالہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد قلب کا مقام ہے، پھر اس کے بعد روح کا مقام ہے۔ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ انسان کی زندگی اس کی روح پر منحصر ہے، اور روح جو جسم کے اندر رہتی ہے تو اس کا واسطہ قلب سے بھی پڑتا ہے اور انسان کے نفس سے بھی پڑتا ہے۔ تو انسان کا نفس انسان کے ظاہر سے وابستہ ہے۔ مثلا جتنی چیزیں آپ کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں ان سب کے جو بخارات جمع ہو کر کے ایک اسٹرکچر تیار ہوتا ہے اور وہ نفس کہلاتا ہے، اور چونکہ وہ جسمانی خصوصیات رکھتا ہے تو انسان کو جسم کی طرف زیادہ مائل کرتا ہے۔ انسان میں جو نفس نام کی کیفیت ہے یا طاقت ہے وہ انسان کو خدا کی طرف نہیں بلکہ دنیا کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ انسان دنیا میں جو مبتلا ہوتا ہے وہ محض اس کے نفس کی ترغیب ہوتی ہے جو دنیا میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک رنگ بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ رنگ سیاہ رنگ ہے، کالا رنگ ہے نفس کا۔ تو اب مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عجب ای سیاہ روح ہے۔ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جو نفس ہوتا ہے وہ کالے منہ والا ہوتا ہے، اور اس میں عجیب و غریب قوت ہوتی ہے۔ انسان کے نفس میں ایک قسم کی قوت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں ہر طرف کے روح عارت کار خود تمام کنا۔ تو یہ جو انسان کا نفس انسان میں موجود ہے، ہر انسان میں، اس میں یعنی ہندو مسلمان اور پھر مشرقی مغربی کا کوئی سوال نہیں ہے، ان تمام انسانوں ہی کے متعلق ہے۔ تو فرماتے ہیں مہدی علیہ السلام ہر طرف کے روح عارض
جس طرف انسان کا نفس متوجہ ہوتا ہے کار خود تمام کنند اپنا کام پورا کر لیتا ہے۔ انسان کے جسم میں ایک قوت ہے جس کو نفس کہتے ہیں، اور وہ بڑی طاقتور قوت ہے، اور جدھر اس قوت کا رخ ہو جاتا ہے ادھر وہ کام ہونے لگتے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب طاقتور چیز ہے، جدھر متوجہ ہوتی ہے ادھر اپنا کام تمام کرتی ہے۔ فرمایا اور بمنزل میں رسانت، یہاں تک کہ آدمی کو انتہا تک پہنچنا پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں مہدی علیہ السلام، طرف خدائے تعالی رو آرت بآ طرف مقصود رسانت۔ نفس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر آپ نفس کو اپنے قابو میں رکھ کر کے دین کی طرف لگا دیں، خدا کی طرف لگا دیں، تو یہی نفس آپ کو خدا کی طرف لے جاتا ہے، اور اتنا لے جاتا ہے کہ خدا سے ملا کے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ نفس جس کے متعلق اب آپ سن رہے ہیں، اس کی ایک کیفیت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں، مہدی علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تعلیم ان کو اللہ کی طرف سے ملی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان پر تمام باتیں واضح کی ہیں۔ تو فرماتے ہیں، طرف خدائے تعالیٰ روئے عارت بآن طرف مقصود رسان۔ اگر انسان کا نفس خدا کی طرف ہو گیا تو انسان کو خدا تک پہنچا کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور فرماتے ہیں، طرف دنیا روئے آورد، یہی نفس انسان کا اگر دنیا داری کی طرف متوجہ ہو گیا، آنا نہایت منزل برسانت، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بھی انتہا تک لے جا کے چھوڑتا ہے۔ انسان کے جسم میں نفس کے نام کی جو قوت ہے، اس میں یہ کیفیت ہے کہ وہ چاہے تو آپ کو دیندار بنا دے یا چاہے تو دنیا دار بنا دے، مگر جو نکتہ اس بیان میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتہا کو پہنچا دیتی ہے وہ چیز۔ یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو ایک مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے، کسی آدمی کو شراب پینے کا شوق ہوا، تو وہ سوچتا ہے کہ بھائی اس کا بھی مزہ چکھ کے دیکھ لیں گے، اور زیادہ نہیں، خالی ایک پیک پی لیں گے، ایک پیالہ بس ختم۔ اب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں خالی شراب کا ایک ہی پیالہ پیوں گا، دوسرا نہیں پیوں گا، تیسرا نہیں پیوں گا، زیادہ نہیں پیوں گا، یہ اس کا خیال ہوتا ہے۔ یعنی گناہ کرنا چاہتا ہے، غلطی کرنا چاہتا ہے، لیکن تھوڑی سی۔ تو یہ انسان کی غلطی ہے، غلط فہمی ہے جو یہ ایسا سمجھ رہا ہے، کیونکہ جس نفس نے اس کو شراب پینے کی طرف مائل کیا، وہ نفس اس کو انتہا درجے کا شرابی بنا کے چھوڑتا ہے۔ یعنی آج اگر ایک آدمی نے چوری کی کسی جگہ اور چرا کے لایا، کامیاب ہو گیا، تو پھر کل دوسرے دن کیا کرے گا؟ وہ پھر چوری کرے گا، تیسرے دن کیا کرے گا؟ پھر چوری کرے گا۔ تو کیفیت نفس کی یہ ہے کہ ایک غلطی کراتا ہے، قسم کا گناہ کراتا ہے، تو اسی ایک گناہ کی حد تک انسان کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ گناہوں پہ گناہ کراتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بات پہ نفس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم ایک آدھ مرتبہ غلطی کر کے پھر ٹھیک ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ جب آدمی ایک مرتبہ غلطی کرے گا تو پھر اس کو دوسری مرتبہ غلطی کرنے کا شوق پیدا ہوگا، اور یہی کیفیت ادھر بھی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے کہ آدمی دین کی طرف مائل ہو جائے تو وہ دین میں ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور خدا تک پہنچتا ہے۔ تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی یہ کیفیت بیان کی کہ دیکھو انسان میں ایک نفس ہوتا ہے، اور یہ جو نفس ہے ایک بڑی طاقتور چیز کا نام ہے، اور یہ جو طاقتور چیز ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو بہکا کر، بہلاوے میں لا کر کے انسان کو دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے۔ البتہ یہی نفس ایسا ہے کہ آپ کوشش کر کے اس کو خدا کی طرف لگائیں
تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ اس کی جو مثال ہماری کتابوں میں پائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے صاحبزادے میراں سید محمود جب مہدی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، ہجرت کرتے ہوئے چاپانیر تشریف لائے تو اس وقت آپ نے مہدی علیہ السلام سے کسب کرنے کی اجازت طلب کی۔ مہدی علیہ السلام نے اجازت دے دی اور آپ چلے گئے کسب کرنے کے لیے۔ چنانچہ چاپانیر کے بادشاہ کے پاس آپ ملازم ہو جاتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں۔ خیر اب ایک مدت گزر جاتی ہے اس واقعے پر، اور مہدی علیہ السلام حج کو تشریف لاتے ہیں، لے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، دعوی موکل ہوتا ہے، انتہا یہ کہ آپ خراسان تشریف لے جاتے ہیں۔ تو جب مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کو تقریباً 6 مہینے یا 1 سال کا وقفہ تھا، اس زمانے میں میراں سید محمود جو مہدی علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے ہیں اور چاپانیر میں ہیں، انہوں نے خواب دیکھا۔ چاپانیر میں انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ ان کے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مہدی مراد اللہ تشریف لائے، اور ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کے یہ کہا کہ یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یعنی اب تم ہندوستان میں ہیں اور کسب میں ہیں، دنیا داری میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ کام ہمیشہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے اور یہ کام تم کو ترک کرنا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی مراد اللہ نے دونوں ہستیوں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور ان کو اٹھا کے وہاں سے لے کے آئے۔ تو یہ سارا معاملہ حضرت خواب میں دیکھ رہے ہیں، مگر جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جس مقام پہ سو رہے تھے، آپ کے جو کا بیڈ روم تھا، آپ وہاں نہیں ہیں بلکہ آپ صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی آنکھ کھل گئی ہے، گیا فجر کا وقت ہے، تو اسی وقت گیا آپ چلنے کی تیاری کرتے ہیں، اور مختصر طور پر یہ ہے کہ آپ مہدی علیہ السلام کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو جب مہدی علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں ان کے نفس نے ان کو دھوکہ دینا چاہا۔ مہدی علیہ السلام کے جو بڑے صاحبزادے ہیں انہوں نے نوکری چھوڑ دی، کسب کو ترک کر دیا، اپنے والد محترم یعنی خراسان میں ہیں تو ان کے پاس روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور اب جانے لگے، اور آپ کے سفر کے جو بھی اسباب ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان تمام باتوں سے ہٹ کر یہ ایک خاص نقل ہے جو آج آپ کو میں سنا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ راستے میں ان کے نفس نے ان سے گفتگو کی۔ حضرت میراں سید محمود جو فرزند اکبر ہے مہدی موعود علیہ السلام کے، جب وہ اپنے باپ کی طرف روانہ ہوئے تو نفس نے ان سے کہا کہ نزد میراں بسیار مشقت ہے۔ بھئی آپ کائے کو جا رہے ہیں مہدی علیہ السلام کے پاس؟ وہاں سوائے مشقت و مصیبت کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کسب کی حالت میں تھے، اپنے گھر میں تھے، ڈیوڑی میں تھے، بہترین مکان میں تھے، بڑے آرام سے تھے، یعنی وقت پر آپ کو کھانا ملتا تھا اور وقت پر آپ کی تمام باتیں پوری ہوتی تھی، اور بڑے مزے کی زندگی تھی آپ کی۔ یہ زندگی چھوڑ کر کے، اس زندگی کو چھوڑ کر کے آپ مہدی علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ وہاں کیا رکھا؟ بسیار مشقت است، مہدی علیہ السلام کے پاس گئے تو وہاں بڑی مصیبت رہتی ہے، وہاں یہ تمام چیزیں نہیں ملتی، یہ عیش، یہ آرام، یہ سہولت، یہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور پھر آپ جائیں گے تو کیا کھائیں گے؟ چخوری، چمی پوشی۔ وہاں آپ جو جا رہے ہیں مہدی علیہ السلام کے پاس، تو نفس نے پوچھا میراں سید محمود سے کیا کھائیں گے آپ وہاں؟ یہاں جیسی بہترین غذائیں کھاتے ہیں، جیسی لذیذ اور 3 وقت اور جیسا بھی ہے۔
وہاں کیا کھاتے؟ اور یہاں جس قسم کا آپ لباس پہنے ہوئے ہیں، شاندار لباس، آرام دہ لباس اور بہترین لباس، وہاں جا کے کیا پہنتے آپ؟ کیا ہے پہننے کو وہاں پر؟ لوگوں کے تو کپڑے پرانے ہو گئے، چیٹڑے لگ گئے۔ تو جب وہ جانے لگے تو نفس نے ان سے یہ کہا کہ آپ مہدی کے پاس مت جائیے، وہاں سوائے مشقت اور مصیبت کے کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے سوائے ٹکڑوں کے، پہننے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرض اس طرح سے نفس نے ان کو ورغلانا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں فرمودم اگر بر توکل مندن نہ توانا، آپ نے اپنے نفس سے کہا کہ اے نفس تو اس بات کو سن لے کہ میں مہدی کے پاس تو جاؤں گا، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ملے گا، کھانے کو کچھ نہیں رہے گا، وہاں کے تمام لوگ متوکل قسم کے ہیں، آ جائے تو کھا لیے، نہیں تو بھوکے پیاسے۔ تو فرماتے ہیں کہ اے نفس سن لے اگر بر توکل مندن نتوانم چیزیں کار فقیراں کنم چیزیں دہد بقرب، تو میں جتنے فقراء ہیں دائرے کے ان میں سے ہر ایک کی کچھ نہ کچھ خدمت کروں گا، اور وہ جو کچھ بھی روٹی کا ٹکڑا دیں گے وہ کھائیں۔ اگر میں وہاں دائرے میں توکل پہ بسر نہ کر سکوں، مجھ سے برداشت نہ ہو سکے توکل کی حالت، تو پھر میں کسب کروں گا، کام کروں گا۔ وہ کام کیا ہے؟ دائرے میں جتنے فقیر ہیں ان سب کی میں خدمت کروں گا۔ ظاہر ہے کہ خدمت لینے کے عوض میں وہ کچھ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دیں گے، میں کھا لوں۔ آپ نے اپنے نفس کو جواب دیا۔ پھر فرمایا بر زمین افتادہ جامندہ بپوشم، اور آپ نے یہ کہا کہ میں جب دائرے میں رہوں گا میرے کپڑے پھٹ جائیں گے تو میں دائرے کے اطراف میں دیکھوں گا کہیں بھی پھٹا پرانا کوئی کپڑا مل جائے تو وہ کپڑا لاؤں گا اور اس کو جوڑ کے سی کے میں اپنا لباس بنا کے وہ پہنوں گا۔ نفس نے ان سے کہا تھا کہ کیا کھاؤ گے، کیا پہنو گے، بہت مشقت کی جگہ ہے، مہدی کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ میں خدمت کر کے روٹی کا ٹکڑا کھا لوں گا، اور پھٹا پرانا کپڑا کہیں سے مل جائے تو اس کو لباس بنا کر کے پہن لوں گا، اس طرح سے میں گزاروں۔ تو آندہ بپوشم خطرہ نفس رائی چنی نفی کردن، تو حضرت ثانی مہدی نے اپنے نفس میں جو خطرہ آ رہا تھا ان کو، اور ان کا نفس ان کو مہدی کی خدمت پہ جانے سے جو روک رہا تھا، تو اپنے نفس کو یہ جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں لذیذ کھانے مجھے نہیں ملیں گے، نہ صحیح سوکھی روٹی کھا لو، شاندار لباس نہ ملے گا تو پھٹا پرانا ہی پہن لو گا، کسی طرح سے میں مہدی کی خدمت پہ جاؤں گا اور رہوں گا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ جب نفس کے ساتھ مہدی کے صاحبزادے کی یہ لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند آئی۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ان کو، ان کے جسم خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر کے ان کو اپنا راستہ آسان کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ مہدی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس نقل شریف کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا کے راستے میں قدم رکھتا ہے، خدا کے پاس جانا چاہتا ہے، تو نفس اس کو طرح طرح کی باتوں سے دھوکہ دیتا ہے، ڈراتا ہے کہ یہ جو راستہ خدا کا ہے یا جو مہدی کا راستہ ہے وہ مشقتوں سے بھرپور ہے، تم کو نہ جانا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ لڑتا ہے، نفس کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ جیسے مشہور حدیث ہے اور آپ نے بارہا اس کو سنا ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ایک جنگ لڑ کر کے واپس آئے۔ ایک جنگ میں لڑنے گئے تھے اور لڑائی لڑ کر کے کامیاب ہو کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر واپس آئے اور اپنے اصحاب سے کہا کہ رجعنا الی جہاد الاکبر،
اب ہم بڑے جہاد کی طرف آ گئے ہیں. تو لوگوں نے کہا حضرت وہ جو ہم جنگ کرنے گئے تھے وہاں اپنے خون بہایا، کافروں کو مارا، خود شہید ہوئے، سب کچھ ہوئے، یہ جو جہاد تھا کہ چھوٹا جہاد تھا. آپ نے کہا ہاں. تو پھر وہ بڑا جہاد کون سا ہے جو اس کے بعد ہم کو کرنا ہے؟ حالانکہ جب ہم اپنے گھر کو واپس آ گئے، اپنے شہر واپس آ گئے، اپنے لوگوں میں واپس آ گئے، اپنے آرام آسائش اور تمام سہولتوں میں واپس آ گئے، تو اب یہاں کون سا جہاد کرنا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یہی اصل جہاد ہے. نفس کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، اللہ کے رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ نفس ایسی چیز ہے اور اس کا نمونہ ہم کو یہاں ملا حضرت ثانی مہدی کی حیات طیبہ میں. اب اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یعنی شاہ نظام کا دل چاہا کہ بھائی گوشت کھانا چاہیے. ایک مرتبہ آپ کو خیال ہوا کہ کچھ گوشت کھائیں. اب ظاہر ہے کہ ہم کو خیال ہوا تو ہم جاتے ہیں بازار سے خریدتے ہیں، لاتے ہیں، کھا لیتے ہیں. بیت سورا جب شاہ نظام رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا گوشت کا کھانے کا، اس کا شوق ہوا، اس کی لذت کا احساس ہوا، تو آپ نے کھانا پینا بند کر دیا. سرے سے غذا ہی اڑا دیا آپ نے. حالانکہ نفس آپ کا کہہ رہا تھا کہ گوشت کھائیں، تو یہ ہو سکتا تھا کہ آپ خالی گوشت نہ کھائیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے کھانا کھانا یہی بند کر دیا، یہ ختم کر دیا. اب کیا ہوا؟ اور اس کے کیا اتنے ہی پر بات ختم ہو گئی؟ جی بات ختم اس پر نہیں ہوئی، بلکہ ساری رات کھڑے رہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے. دن میں جو بھی نمازیں ہو جاتی، جو بھی ملاقاتیں ہوتی، دن جیسا بھی گزرتا، لیکن جب رات آتی تو نماز عشاء کے بعد آپ کھڑے ہو جاتے اور رات بھر اللہ کے ذکر میں لگے رہتے، چاہے وہ نماز پڑھنے کی شکل میں ہو یا اللہ کا ذکر کرتے. آپ کے فرزند میاں شاہ عبد الرحمان یہ دیکھ رہے ہیں والد کی حالت کہ کھاتے نہیں ہیں دن میں، اور اس کے بدلے میں رات میں اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا. اب آدمی کھانا نہ کھائے تو بھائی کیسے زندہ رہے؟ اس میں طاقت کیسا رہے؟ کسی بھی کام کرنے کی طاقت نہ رہے. تو بڑے پریشان ہوئے آپ کے بیٹے. اور جب رات میں شاہ نظام کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کی نماز پڑھنے یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کے بیٹے ان کے پیچھے آ کے کھڑے رہ جاتے تھے ہاتھ پھیلا ہوئے کہ اگر خدا نہ خواستہ غش کھا جائیں، گر جائیں، کمزوری ہو جائے تو میں ان کو سنبھال لوں گا. ایک مرتبہ جب شاہ نظام کو محسوس ہوا تو آپ پلٹے پلٹ کر کے آپ نے ان کو منع کیا. خیر اب دوسری فرمایا کہ دیکھو جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں تم ان کو کمزور سمجھ رہے ہو، ان کے جسم میں اللہ کی طرف سے قوت ہوتی ہے. بندگان خدا کو خدا سے قوت ملتی ہے. اسی وقت فرمان الہی ہوا کہ اے نظام کیا چاہتے ہو تم؟ غذا چاہتے ہو یا طاقت؟ تو دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں نقل میں، قوت اور قوت. قوت کے معنی غذا کے ہیں، جو ہم غذائیں کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چاہیے تم کو؟ غذا کہو تو ہم غذا فراہم کر دیں، یا قوت چاہتے ہو تو قوت دے دیں. تو شاہ نظام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے اتنی قوت دیجئے کہ میں آپ کے دربار میں کھڑے رہ کر کے آپ کا ذکر کر سکوں، آپ کی بات کر. اللہ نے ان کو قوت دی. 1 سال ہو گیا اس واقعے کو، اور شاہ نعمت اور شاہ دلاور کو معلوم ہوا کہ شاہ نظام سال بھر سے کھانا نہیں کھائے ہیں اور اپنی عبادتوں کو انہوں نے بڑھا دیا. فوراً ان کو بلاتے ہیں کہ بھائی نظام ہمارے پاس تشریف لائیے. تو شاہ دلاور شاہ نعمت کے پاس حضرت تشریف لائے شاہ نظام. جب وہ آئے بیٹھے
تو آپ کے سامنے ان دونوں بزرگوں نے غذا رکھی، غذا پیش کی، گوشت وغیرہ تمام چیزیں، اور کہا کہ کھائیے۔ تو شاہ نظام نے کہا کہ بھائی ایسا تھا، مجھے خطرہ آیا تھا گوشت کھانے کا، تو میں نے یہ سوچا کہ نفس سے مجھے جنگ کرنا ہے، نفس سے مجھے لڑنا ہے، اور نفس جتنی خواہش کر رہا ہے اتنا ہی قوتوں سے دبا دینا ہے، اس واسطے میں نہیں کھاتا۔ تو شاہ نعمت نے کہا کہ تم کو نفس نہیں ہے۔ شاہ دلاور نے کہا کہ تم کو دل نہیں ہے۔ تو جواب مطمئن ہوئے کہ ہاں، یہ دونوں جو خدا کے دیکھنے والے ہیں وہ میری حالت دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اب مجھ میں نفس باقی نہیں رہا، قلب باقی نہیں رہا۔ تب آپ نے تھوڑی سی غذا کھائی۔ تو اس طرح سے بزرگوں نے جنگ کی ہے، مجاہدہ کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اور پھر اپنے نفس کو قابو میں لائے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ابھی نقل میں آپ نے سنا کہ مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نفس انسان کا بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، وہ اگر برائی کی طرف اور دنیا کی طرف انسان کو لے جاتا ہے تو پکا دنیا دار اس کو بنا کے چھوڑتا ہے، یا خدا کی طرف لے جاتا ہے تو وہ آدمی پکا دیندار ہو جاتا ہے۔ غرض اس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جس طرف بھی وہ میلان کرتا ہے اس کا میلان انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اب اس سلسلے کی ایک دوسری نقل شریف ہے، سماعت فرمائیے، اور ممکن ہے یہ بارہا آپ نے سنی ہو۔ نفس فرماتے ہیں مہدی موعود علیہ السلام، نفس ہر کسیرا می گوید، ہر انسان میں نفس موجود ہوتا ہے، اور وہ نفس اس آدمی سے کہتا بھی ہے۔ اب نفس ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو سننے کے لیے کان ہونا چاہیے، سمجھنے کے لیے فہم ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے خاص الخاص بندے خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص میں جو نفس موجود ہے وہ نفس کہہ رہا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہ دری جہاں مرا بسوز، اے انسان، اے شخص، تو مجھے اس دنیا میں جلا دے۔ انسان کا نفس انسان سے کہتا ہے کہ اے شخص، تو مجھے جلا، تو مجھے تکلیف پہنچا، تو مجھے نیست و نابود کر دے۔ ہر انسان کا نفس کہتا۔ اب انسان اگر نہ سنے ایک الگ بات ہے، لیکن خلیفۃ اللہ نے سن کر کے سنا دیا، فرما دیا، بتا دیا، ظاہر کر دیا کہ نفس دری جہاں مرا بسو، وہ خلاف من بکن، نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تو مجھے جلا اور میری مخالفت کر۔ ٹھیک ہے؟ اب اگر آدمی ایسا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ انسان کا نفس کوئی اور نہیں، غیر نہیں۔ انسان اگر تنہائی میں اپنے ضمیر پر نظر ڈالے تو اس کا ضمیر کیا کہتا ہے انسان کا؟ تو فرماتے ہیں کہ ہر کسیرا نفس می گوید کہ دری جہاں مرا بسوز و خلاف بند بسوز، اس دنیا میں تو مجھے جلا اور میری مخالفت کر، وگرنہ نہیں تو۔ نفس کہہ رہا ہے کہ تو مجھے اس دنیا میں جلا دے اور میری مخالفت کر، اور اگر تو ایسا نہ کرے، اگر انسان اپنے نفس کو دنیا میں نہ جلائے اور اپنے نفس کی مخالفت نہ کرے، وگرنہ فردا، یاد رکھ کل کے دن، ٹمارو، آنے والا دن، کون سا دن؟ جو قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے بعد کا دن ہوگا۔ کیا فرق کہہ رہا ہے نفس؟ ورنہ فردا، یاد رکھ کل کے دن، ترا بدوزخ برم، تجھے میں دوزخ میں لے کے چلے جاؤں۔ آج تو مجھے دنیا کی آگ میں نہیں جلاتا ہے تو میں کل تجھے دوزخ کی آگ میں جلا دوں۔ اب یہ انسان پہ چھوڑ دیا گیا، یہ چوائس ہے انسان کا، یا تو دنیا میں اپنے نفس کو جلا کر کے دوزخ کی آگ سے بچنا، یا نہیں تو دنیا میں
نفس کی سرپرستی کر کے اس کی پرورش کر کے کل دوزخ میں جلنا. یہ انسان کو اختیار دیا گیا. تم نفس سے محبت کرو، نفس کی طرفداری کرو، نفس کی پرورش کرو، نفس کے حکم کے مطابق چلو اور دنیا میں نفس کو تکلیف مت پہنچاؤ. کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ یہی نفس جس کی دنیا میں تم نے فرما برداری کی تھی، وہ نفس کل کے دن گھسیٹ کے دوزخ میں لے جائے گا اور وہاں لے جا کے تم کو جلائے گا. دنیا میں تو ممکن ہے یہاں کوئی مدد کرے مختلف حالات میں انسان کی، مگر آدمی جب دوزخ میں گرتا ہے اور نفس کے ہاتھوں سے، وہاں کون مدد کرے؟ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایشا کجا میشن، نفس پکار پکار کے کہہ رہا ہے، لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہیں سنتے ہیں. ایشا کجا میشنونن. مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کا عالم یہ ہے کہ نفس ان سے کہتا جا رہا ہے، ہر روز کہہ رہا ہے، ہر لمحہ کہہ رہا ہے کہ میری مخالفت کرو، لیکن لوگ نہیں سنتے. تو غرض اس طرح سے مہدی علیہ السلام نے یہ بتلایا کہ انسان میں ایک نفس ہوتا ہے اور وہ انسان سے غلطیاں کرواتا ہے اور ایسے کام کرواتا ہے جو بظاہر پسند آنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، لیکن آدمی نفس کو سمجھ نہیں سکتا. حالانکہ نفس تو اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ جہاد کیا جائے، اس کی مخالفت کی جائے. آدمی نہیں سمجھتا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نفس کے ہتھ کنڈوں سے بری ہوں. تو اس سمن کی ایک اور نقل اور بڑی مشہور نقل ہے، وہ آپ نے سنا، پرسیدند لوگوں نے مہدی علیہ السلام سے سوال کیا، پوچھا. لوگوں نے کیا پوچھا کہ بر یزید لعنت فرستادن چونر، یزید پر لعنت بھیجنے کیسا ہے، جائز ہے نہیں ہے، حلال ہے نہیں ہے، نیک کام ہے نہیں ہے، برا کام ہے، کیا ہے؟ تو محترم حضرات، یہ ہے، یہ جو سوال ہے اس میں لعنت بھیجنے کے بارے میں دریافت کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے مہدی علیہ السلام کے سامنے ایک مسئلہ آیا تھا شیطان پر لعنت بھیجنے کا. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت شیطان پہ لعنت کرنا نہیں کرنا؟ ظاہر ہے کہ شیطان جیسی ہستی ہے یہ تو سب کو معلوم ہی ہے، اور اس پہ لعنت کرنا بالکل درست و بجا ہے. اب خلیفۃ اللہ مہدی مراد اللہ سے لوگ پوچھ رہے ہیں شیطان پہ لعنت کرنا کیسا ہے؟ یہ پوچھنے کی کوئی بات ہے؟ تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم شیطان پہ لعنت کرو گے تو شیطان خوش ہو جائے گا، تم سے ناراض نہیں. لفظ لعنت کے معنی دور ہونے کے ہیں، یعنی کسی پر لعنت ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے. یعنی گویا ہم کوس رہے ہیں اور ہم یہ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ فلاں پر لعنت ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مہدی علیہ السلام سے یہ عرض کیا گیا کہ شیطان پہ لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ اس پہ دو رائے تو ہو نہیں سکتے، بھائی بھیجو، وہ تو لعنتی ہے، ملعون ہے، سب کچھ. اور جب ہم اس کہیں گے کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جائے تو شاید یہ سن کے اس کو تکلیف ہو. مہدی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ، تم لعنت پڑھو شیطان پہ اور خوش ہو جاتا. لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم تو اس پہ لعنت بھیج رہے ہیں اور شیطان خوش ہو رہا ہے، یہ کیا بات؟ تو مہدی علیہ السلام نے فرمایا وہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ جتنی دیر تم نے لعنت بھیجنے میں صرف کی. جب آپ لعنت کے الفاظ استعمال کریں گے، تھوڑا سا وقت اس میں لگا دیں گے، ظاہر ہے چند لمحے صحیح، چند گھنٹے صحیح، چند تھوڑی مدت صحیح، لعنت بھیجنے میں شیطان پر جتنا وقت صرف ہوتا ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے ان کو خدا کا ذکر تو بھلا دیا، مجھ پہ لعنت بھیجنے میں مصروف ہو گئے. ارے بھائی، مجھ پہ لعنت بھیجنے کی بجائے
تم اللہ کا ذکر کرتے تو تم کو ثواب ملتا، اللہ کی قربت ہوتی، سب کچھ، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر شیطان کے پیچھے پڑ گئے، اس سے کیا حاصل ہوا؟ وہ جیسا کچھ ہے اس کے ساتھ جیسا بھی اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے ہیں وہ تو کریں گے، تمہارے بولنے کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان پہ لعنت کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے کہ میں نے ان کو اللہ کا ذکر کو بھلا دیا، اپنے ذکر میں لگا دیا، چلو۔ تو اسی طرح سے ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لعنت بھیجنے کا جو مسئلہ ہے وہ ہاں، مہدی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نقل میں کہ بھائی تم شیطان پہ لعنت بھیج کے کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ خود شیطان پہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے خود شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں، تمہارے بھیجنے سے کیا بننے کا ہے، اس کا کیا بگڑنا ہے؟ ہاں یہ ہے کہ تم کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے شیطان اور اپنے آپ میں لگا دیتا ہے۔ تو بہر صورت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لعنت بھیجنے کا جو مسئلہ ہے یہ اسلام میں داخل نہیں ہے، یعنی اسلام میں کہیں فریضہ نہیں بتایا گیا ہے، کہیں واجب نہیں ہے کہ بھائی جہاں اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں وہاں تھوڑا یہ لعنت کا بھی ذکر کرو، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ لیکن بعد میں اسلام دشمن قوتوں نے لعنت بھیجنا اور تعریف و منفقت کرنا، یہ دو چیزیں اسلام میں نکال دی اور نکال کر کے ساری دنیا میں ان باتوں کو پھیلا دیا۔ تو انہی میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ یزید پر لعنت بھیجنا کیسا؟ عجیب و غریب اتفاق ہے، اسی چنچل گڑے کے بالکل کنارے پر ادھر جیل خانے کے قریب ایک مرشد رہتے تھے بیچارے، انہوں نے بڑے بڑے پوسٹر چھاپے اور دیواروں پہ لگا دیے کہ یزید پہ لعنت بھیجنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہل سنت کا فریضہ ہے کہ وہ یزید پہ لعنت بھیجے۔ خیر فی الحال ہم کو ان سے کوئی بحث نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہدی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ بر یزید لعنت فرستادن کیوں ناس، یہ کیسا کام ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ فرمودن مہدی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں یہ یاد رکھنے کے قابل ہے، سنانے کے قابل ہے۔ بر نفس خود لعنت دے فرستید، اگر تم کو لعنت بھیجنے کا شوق ہے، بھیجنا ہی چاہتے ہو، تو مہدی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے نفس پر لعنت بھیجو۔ یزید پر، یزید کے نفس پر لعنت بھیجنے سے تم کو کیا حاصل ہوگا؟ اس کے بالمقابل مہدی علیہ السلام نے کہا اپنے نفس پر، یعنی ہمارا جو نفس ہے وہ زیادہ مستحق ہے اس قسم کی زجر و توبیخ کا، نہ کہ یزید کا نفس۔ ہم کو اس سے کیا بحث پڑی؟ فرماتے ہیں بر نفس خود لعنت دے فرستی کہ نفس شمارا خار میں کنات، یاد رکھو تمہارا نفس تم کو بھی ذلیل کر دے گا کسی دن۔ فرماتے ہیں الفاظ مہدی علیہ السلام کے بر نفس خود لعنت دے فرستی کہ نفس شمارا خار میں کنت، تمہارا نفس ایک دن تم کو گڑھے میں گرا دے گا، ذلیل کر دے گا، تم کو پریشان کر دے گا، تو اپنے نفس سے لعنت بھیجو۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتے ہیں حضور ایک ہی جملہ ہے کہ ہر کثیرہ نفس دشوار، یاد رکھو ہر آدمی کے لیے نفس ایک ایسی چیز ہے جو بڑی دشوار چیز ہوتی ہے، اس سے جنگ لڑنا، اس کو زیر کرنا اور اس کو خوابوں میں کرنا اور اس کے مقابل یعنی نفس کو دنیا میں جلانا اور اس کی مخالفت کرنا، یہ ایک بڑا مجاہدہ ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم یہاں بار بار کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام نے اللہ کے ذکر کی تاکید کی ہے، ذکر کرنا چاہیے، تو اب ہم ذکر کرنے کا خیال کرتے ہیں، ذکر کرنے کا خیال آتا ہے، شوق ہوتا ہے اور نماز کے بعد کوشش کرتے ہیں، لیکن دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ نیکی کی طرف ہم بڑھتے ہیں، نیک کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات، واقعات، طبیعت، بہرحال یہ مختلف ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ تو ان تمام چیزوں کا تجزیہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ دراصل انسان کے نفس کی کار فرمائی ہے، کارستانی ہے۔ جیسا آپ نے سنا کہ نفس نے حضرت میرا سید محمود سے کہا کیا کھاؤ گے؟ تو کہا کہ ٹکڑے کھا لیں گے۔
کیا پہنو گے؟ تو کہاں پرانا پٹاخہ پڑیں گے. مشق ہے تو ضرور برداشت کر لیں گے. شاہ نظام سے کہا تو شاہ نظام نے کھانا ہی چھوڑ دیا. تو اس طرح سے گویا نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور اصلی مجاہد جہاد کرنے والا حقیقت میں یہی شخص ہے. اور ہم کو ذکر اللہ کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ ذکر اللہ کی طرف مائل ہونے کے لیے اپنے نفس کو قابو میں کرنا، دنیا سے محبت کو دل سے دور کرنا، اور تمام موانعات جو پیش آتے ہیں ان تمام موانعات کو دور کرنا. تو گویا یہ چیز کا نام مہدویت ہے، وہ ایک جہاد زندگی ہے. اس میں قدم قدم پر جہاد کی تعلیم ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑنے کے لیے، خدا کو پانے کے لیے جہاد کرے، اور اس کو سب سے پہلے گویا اپنے نفس کے ساتھ ہی جہاد کرنا چاہیے، تاکہ اس طرح سے وہ انسان خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے. تو یہ جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو ذکر اللہ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں. آدمی ذکر اللہ کا شوق کرتا ہے، لیکن تاوقت کہ اس میں اخلاق فاضلہ پیدا نہ ہو، اخلاق عالیہ پیدا نہ ہو، اور نفس سے دوری پیدا نہ ہو، وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، خدا کی طرف آ نہیں سکتا، مذہب کی طرف آ نہیں سکتا. تو اسی واسطے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کو زیر کریں، تب کہیں ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے، مہدی کی تعلیم پر بھی چلیں گے. جیسا کہ آج کی گفتگو کی ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ، آپ کی رحمت کا آپ کو واسطہ ہے، آپ اتنا ہم پہ رحم کیجئے کہ ہماری حالت ٹھیک ہو جائے، اور پھر ہم اپنے نفس سے بچے ہوئے رہیں، ہم اپنے نفس کے حوالے نہ ہوں، تاکہ آپ کی عبادت میں نفس ہماری رکاوٹ نہ بنے. تو اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیم یہی ہے، خاص اور خاص تعلیم، مہدی کی تعلیم یہی ہے، رسول کی اور مہدی کی تعلیم دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے نفس کی گمراہی